آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، اس زمانے میں بجلیاں تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھر مسجد میں اس طرف تھا، اس طرف حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت فاطمہ، ان کا گھر اس طرف تھا، اور ان کا گھر ذرا دور تھا، اس طرف تھا۔ تو اور ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا، مسجد کے دروازے سے اس طرف کونے میں، ابھی بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اس طرف کونے پہ باب النساء لکھا ہوا ہے، تو اس دروازے سے عورتیں نکل کر کے، ان کا گھر اس دروازے سے باہر جا کے ادھر گھر آتا تھا، سامنے جیسے گیٹ ہے تو گھر اس طرف تھا، اس دروازے سے نکل کر کے وہ ادھر سے اپنے گھر جاتی تھی۔ تو آپ اعتکاف اس طرف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس کے باہر آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اعتکاف میں اپنا سر مبارک اندر کر دیتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی، صفائی کرتی، آپ کی خدمت کرتی تھی اعتکاف کی حالت میں۔ گھر نہیں جاتے تھے بلکہ سر ایسے کر دیتے تھے۔ تو اعتکاف آپ اس طرف فرماتے تھے، تو وہ آپ سے ملنے آئی تھیں تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک پہنچے۔ اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، وہ بیوی کا بھی اکرام کرنا چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو بیوی کو نوکرانی سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ایسے جملے کسیں گے جس سے اس کا دل دکھے اور اس کو تکلیف ہو، اور اس کو اس کے ماں باپ کے تانے، باپ تیرا ایسا، ماں تیری ایسی۔ ماں باپ تو اپنے ماں باپ کے گھر سے کیا لے کر آئی تھی؟ تیری حیثیت کیا تھی؟ تیرا خاندان کون سا؟ یہ تو میرے پاس آنے کے بعد تجھے یہ ساری چیزیں ملی۔ ایسے اس کو تانے دیں گے، وہ بیچاری دم گھٹ کے رہ جائے گی۔ ہمارے یہاں کی عورتیں شریف ہوتی ہیں اور وہ شوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی ہیں، بیچاری پستی رہتی ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اپنی زوجہ کو پہنچانے کے لیے، آپ اکرام کے لیے، حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتے تھے۔ تو اپنی بیوی کا بھی آپ نے اکرام کیا کہ آپ اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے گئے، اور مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ تو باہر دو صحابہ چل رہے تھے، جب یہ آپ کی زوجہ نکلی، اندھیرا تھا، تو آپ نے فوراً فرمایا ٹھہر جاؤ، ان صحابہ سے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، اور فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے، حضرت صفیہ ہیں، میرے سے ملنے آئی تھیں، میں ان کو رخصت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ پر تو کوئی برا گمان تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی گمان آپ کے لیے دل میں کوئی ایسی بات لانا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی بدگمانی تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، شیطان بدگمانی تمہارے اندر ڈال دے، اور نبی کے بارے میں بدگمانی، اس سے انسان ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور